میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو پچھلی دفعہ ہم نے کلام اقبال چنا تھا، جس کے اندر علامہ اقبال ایک موم بتی سے کلام کرتے ہیں، علامہ کچھ اسے سوال پوچھتے ہیں، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کرتا چلا جاؤں، خاص طور پہ ان نکات کا جن کا آج انہیں موم بتی وہ جواب دیتی ہے۔ علامہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے گرد جو ہیں اے موم بتی، اے شمع، یہ پروانوں کا، یہ عاشقوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور میں جو اتنی کوششیں کر رہا ہوں کہ خدا کے عاشق میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھیں، تو مجھے وہ خدا کے عاشق نہیں مل رہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس طرح ہوں جس طرح ایک صحرا میں لالے کا پھول ہو، لالے کا ایک لال رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ تو صحرا میں آپ دیکھیں جو پھول ہوتا ہے، پہلی بات ہے کتنے ہوتے ہیں، ایک دو ادھر ادھر اگے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اس صحرا کے پھول کی طرح ہوں جس کی کوئی محفل ہی نہیں، نہ ادھر پرندے ہوتے ہیں، نہ اور کوئی اس کے زیادہ پھول ساتھی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح میرے بھی کوئی ساتھی نہیں، جس طرح ایک صحرا میں پھول کے کوئی ساتھی نہیں، کہتے ہیں اس طرح میرے بھی کوئی ساتھی نہیں۔ اور اب موم بتی انہیں جواب دے رہی ہے، کہتی ہے گریا ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ اب موم بتی انہیں کہتی ہے کہ گریا ساما میں، کہتے ہیں میں روتی ہوں، گریا ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک۔ کہتے ہیں جو پروانے، جو عاشق میری طرف آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ ہے کہ میرے دل میں طوفان اشک ہے۔ طوفان اشک کہتے ہیں آنسوؤں کا طوفان، یعنی دل میں اتنا درد ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے میری طرف آ رہے ہیں کہ میرے دل میں درد پایا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ کو بھی ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے میں بھی خدا کے عشق کا وہ درد ہونا چاہیے۔ شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ شبنم افشاں کا مطلب ہوتا ہے پانی گرانا اپنی آنکھوں، شبنم گرانا اپنی آنکھوں سے، یعنی وہی رونے کی، یہاں پہ مراد رونے کی ہے۔ تو کہتے ہیں شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ تو علامہ نے کیونکہ اس سے شکوہ کیا تھا کہ خدا کے عاشق جو ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں وہ میرے پاس آئیں پر وہ آ نہیں رہے۔ تو اب انہیں موم بتی بات سمجھا رہی ہے کہ تم جو رو رہے ہو، تم جو شبنم افشاں ہو، تم اس وجہ سے ہو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ بزم گل پھولوں کی محفل، اور یہ پھول کون ہے؟ یہ وہ خدا کے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، ان پھول جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں تم تو اس وجہ سے رو رہے ہو کہ بزم گل میں، ان پھولوں کی محفل میں، ان خدا کے عاشقوں کی محفل میں تمہارا چرچا ہو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ تو انہیں ایک بات سمجھا رہی ہے کہ اپنی جو ہے نا نیت دیکھو، اس وجہ سے نہ کوشش کرو کہ تم انہیں اپنی طرف مائل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان پہ کوئی اثر کرو یا وہ تمہارے پاس آئیں، تو اپنے گر میں، اپنے دل میں خدا کا عشق رکھو۔ گل بدامن ہے میرے شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز سے نا آشنا فردا تیرا۔ کہتے ہیں گل بدامن ہے، موم بتی کہتے ہیں گل بدامن ہے۔ گل بدامن کا مطلب ہوتا ہے گل اپنے ارد گرد لیے ہوئی ہے، پھول اپنے ارد گرد لیے ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ آباد ہے۔ کیا چیز ہے؟ گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے، جو یہ جو رات میں موم بتی روتی ہے، موم بتی کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی وہ موم جو ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے، تو اس آنسو سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں گل بدامن ہے، آباد ہے میری شب کے لہو سے، میرے اس رونے سے میری صبح۔ تو یہ جو اب صبح سے کیا مراد ہے؟ جب موم بتی جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو یہ اس صبح کو کہہ رہے ہیں۔ تو گل بدامن ہے، آباد ہے میری شب کے لہو سے، میرے رونے سے رات کے وقت میری صبح۔ تو ایک طرح سے علامہ کو بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھئی رات میں خدا کے عشق میں رونے سے بھی تمہاری جو صبح ہے، تمہاری جو کل ہے، وہ اس سے روشن ہو سکتی ہے، گل بدامن ہے اور آباد ہو سکتی ہے تیرے امروز سے نا آشنا فردا تیرا۔ ہے تیرے امروز سے، امروز کہتے ہیں آج کو، نا آشنا فردا، فردا کسے کہتے ہیں؟ مستقبل کو۔ تو فردا کس چیز سے نا آشنا ہے؟ آج سے، یعنی مستقبل کا
آج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کیوں کیا؟ وہ یہی کہہ رہی ہے، وہ انہیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ تمہارا جو آج ہے، تمہارا جو حال ہے، اس کے اندر خدا کا عشق نہیں، اس وجہ سے جو تمہارا فردہ ہے، جو تمہارا مستقبل ہے، وہ تمہارے آج سے ناآشنا ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی خدا کے عاشق تمہارے پاس آئیں اور تمہارا فردہ یعنی تمہارے مستقبل کا تمہارے حال سے کوئی تعلق ہو، تو اپنے اندر یہ میری جیسی رات میں رونا سیکھو، خدا کے عشق میں۔ یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں، شعلہ ہے مثل چراغ لال آئے صحرا تیرا۔ کہتا ہے یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں۔ اب علامہ کہتی ہے کہ تم تو اسی طرح روشن ہو، بس کہ تم تو چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری طرف آئیں، تم اس وجہ سے شاعری لکھتے ہو کہ لوگ تمہاری طرف کھینچیں، اس وجہ سے خدا کے عشق میں نہیں لکھ رہے، تم میں یہ زیادہ چاہتا ہے کہ لوگ تمہارا چرچا ہو، تمہارا ان میں چرچا ہو۔ یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں، تمہارے اندر وہ دل میں درد ہی نہیں خدا کے عشق کا، سوزے دروں کو اندر والا درد نہیں۔ شعلہ ہے مثل چراغ لال آئے صحرا تیرا، اور اسی وجہ سے جو تمہارا شعلہ ہے، شعلہ ہے، اسی وجہ سے جو تمہاری روشنی ہے وہ کس طرح ہے؟ مثل چراغ لال آئے صحرا تیرا، تو تمہارا بھی وہی حال ہے جو ایک لالا کے پھول کا صحرا میں حال ہوتا ہے، اس کی کوئی محفل نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد کوئی پھول جیسے لوگ نہیں آتے، وہ خدا کے عاشق نہیں آتے، جس طرح صحرا میں نہ کوئی پرندے ادھر آتے نہ اور اس کے کوئی ساتھ پھول ساتھی ہوتے، اسی طرح کہتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہے کہ تمہارے پاس خدا کے عاشق نہیں آ رہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو نہایت جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، جسور کہتے ہیں نہایت جرت مند ہونے کو، او غیور اور نہایت غیرت مند ہو، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا، پر اس کی پہلے مصرے میں انہوں نے شرط رکھی کہ وہ نوجوان جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کریں۔ شکریہ۔